مقدر کا مقدر ہونا. اچھا ایک بات نا میں آپ کو پہلے تسلی سے بتا دوں، مجھے داد لینے کا طریقہ بالکل نہیں آتا. آپ بہت اچھا سنتے ہوں گے لیکن مجھے پڑھنا بھی بس ایسے تھوڑا بہت آتا ہے، اور داد لینا تو بالکل نہیں آتا. جتنی آپ دیں گے میں اس پہ راضی. عرش والوں، چوتھے مصرے میں پتہ چل جائے گا کہ میں نے کتنی دیر پڑھنا ہے. ہو سکتا ہے 5 یا 7 منٹ، ہو سکتا ہے 5 یا 12 منٹ، ہو سکتا ہے 5 یا 14 منٹ. عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا. یہاں تک داد آ گئی، بڑی بات ہے جی. بسم اللہ جی. بڑی بات. بابا جی میں سلام پیش کر رہا ہوں آپ جو پیچھے تک کھڑے ہوئے لوگ. جشن منایا کرو، جشن سنا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے. چہروں پہ رونق رہنی چاہیے بس. عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا. اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہم شکل پیمبر ہونا. ارے آپ جیئے، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو آباد رکھے. حق ادا ہو گیا. بس یاد آ گئی، مولا کی قسم دل چاہ رہا تھا دعاؤں کی قبولیت کے لیے. ضلع دعا کیجیے گا مولا آپ کو. ساتھ ہی آپ جی عرش والوں کے مقدر کا، نوکری ہو گئی، حصہ مل گیا. عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا. اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہم شکل. یہ ذکر ہے، اس پہ میرا ہاتھ. میں بہت معمولی سا نوکر، امام حسین علیہ السلام کا روح زمین پر سب سے چھوٹا نوکر، اور میں بہت بڑی بات 4 مصروں میں بیان کر رہا ہوں. بڑی اچھی داد آپ نے، میرا دل بڑا ہو گیا. میں شہزادے کے ظہور پر 4 مصرے پڑھا. شہزادہ علی اکبر کے ظہور پر 4 سطریں. ہو سکتا ہے ایسا خیال آپ نے پہلے نہ سنا ہو سکتا ہے آپ کے دل میں اتر جائے، ہو سکتا ہے یاد رہ جائے. صرف ایک منت اور التجا کر رہا ہوں، جو مشکل ترین مراد ہے وہ دل میں رکھیے گا. اگر دل میں مودت میں ایسے جوش مار کے دل جھوم جائے تو وہ دعا کر لیجئے گا قبول نہ ہو. میں سے زیادہ مجرم ہوں. میں 4 سطریں پڑھ رہا ہوں. بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا. کنگ والوں نا انصافی نہ کیجیے گا، دل نہ ٹوٹ جائے. آگے پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، مولا کی قسم. شاعر کا کوئی اور لالچ ہوتا ہی نہیں ہے اسے. ٹافیاں لا بھرا میرا پتر، یہ ٹافیاں بڑے نہ بیٹھے. یہ 4 میں سے ادھر بات بڑھا رہا. بن کے مہتاب سر فرش، جلے خیال سنیے گا. بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا. بندہ مودت اوڑھ کے بیٹھا ہوا، میں مصرع پڑھوں وہ سنے بھی توجہ سے، نہ بولے دل مانتا نہیں. بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا. یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، اگر کسی نے اب نا انصافی تو دکھ دے گا. بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا. یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آنا. اللہ آباد و شاد رکھے، حسین عزت دے. آپ جی ہیں، آپ آباد رہے، حق کی یہی من. بسم اللہ تیری زندگی ہو گئی. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. آپ جی ہیں بھائی جان، مولا آپ کی مرادیں پوری فرما. سلام ہے، مولا زندگی کرے. امام زمانہ آباد و شاد. آپ جی ہیں، آپ آباد. حق ادا ہو گیا. بسم اللہ. دل بڑا ہو گیا جی. بسم اللہ بھائی جان، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. امام زمانہ آباد و شاد رکھے. جن کے دل میں مودت آل محمد سانس لے رہی ہے اور خون میں حل ہو کے گردش کر رہی ہے، دعاؤں کی مستجابی کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے مل کے نعرہ حیدری. اب 4 سطریں اور پڑھتا ہوں، بہت طویل عرصہ ہو گیا شاعری کرتے ہوئے، سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے. کوئی دعویٰ نہیں، کوئی ناز نہیں. یقین جانیے، کوئی ناز نہیں، کوئی دعویٰ نہیں. آپ نے یہ جشن ہے 13 رجب کے حوالے سے غالب
میں 13 رجب آپ کو سنا نہیں رہا، یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، میں حقیر فقیر سا نوکر امام حسین کا، میں 13 رجب آپ کو دکھا رہا ہوں 4 سطر، میں نہیں دکھانا چاہتا۔ بولیے کیا کریں بھائی جان، تھوڑا بولا کریں، جشن کی حرمت کے لیے بولا کریں، الفاظ کی حرمت کے لیے بولا کریں، ذکر کی حرمت کے لیے۔ چپ رہنا کوئی بہادری دلیری نہیں، معافی چاہتا ہوں، میری باتیں کڑوی بھی ہوں تو ذرا برداشت کر لیجیے، لیکن ذکر کی حرمت کے لیے بولا کریں تاکہ پڑھنے والے کو تھوڑا حوصلہ مل جائے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ ٹھیک پڑھ رہا ہوں۔ خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں اتر رہی ہے، اس لیے آئندہ سال نا میں سارا دن یہی کروں گا، میں دیکھوں گا کون سے ذاکر کتنی دار۔ خدا کے گھر میں ایک لمحہ مجھے دیکھیے، میں کنگ والوں کو اور یہ پورے ضلع کا مجمع ہے تقریباً میرے سامنے، میں 13 رجب دکھا رہا ہوں، خاور مولا دری اب زندگی کرے امام زمانہ تجھے آباد ہے، صادق شاہ جی میں 13 رجب دکھا رہا ہوں، جس نے دیکھ لی اس کا نعرہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گا، باقیوں کا مقدر ہے۔ خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں اتر رہی ہے، مزہ نہیں آئے گا اگر مثل ضائع ہو گیا، میں آگے پڑھوں گا بھی نہیں، کچھ اور پڑھ لوں۔ خدا کے گھر میں آپ توجہ کیجئے، خدا کے چہرے کی روشنی یوں اتر رہی ہے کہ بزم امکان میں لا مکان کے مکان کی قسمت سنور رہی ہے۔ تھوڑے لوگ بولے ہیں یار، تھوڑے لوگ بولے ہو، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں سید زادہ ہوں، مولا کی قسم کبھی لڑ کے داد لی نہیں، عادت نہیں، چہروں پہ رونق آ جائے دعا کر کے چلا جاتا ہوں۔ چوتھا مصرع اگر دل میں اتر گیا تو میرے خیال میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، نعرہ یہاں سے کم از کم 7 کی نگر تک جائے گا۔ خدا کے اللہ اکبر، خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں اتر رہی ہے کہ بزم امکان میں لا مکان کے مکان کی قسمت کے بزم امکان میں لا مکان کے مکان کی قسمت سنور رہی ہے۔ عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں، بتان عالم کے بت پرستو، بتوں کی نبضوں پہ ہاتھ رکھنا، جہاں یہ ڈوبے وہی سمجھنا رجب کی 13 ابھر رہی۔ کوئی ہوگا جو انصاف کرتا ہوگا، باقیوں کی اپنی مرضی، اللہ آپ کو آباد رکھے، جہاں یہ ڈوبے وہیں سمجھنا رجب کی 13۔ میں بسم اللہ کرا مولا آباد و شاہ آپ جی ہیں بھائی جان، یہ میرا سلام ہے، میرا سلیوٹ ہے، بسم اللہ۔ وہ دل مردہ ہے جس میں زمانے کا ولی نہ ہو، بے شک جس میں زمانے کا ولی نہ ہو، وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو، بے شک وہ نماز بت پرستی ہے جن میں علی نہ ہو، لا ریب، بازو میں علی آنے سے اگر باطل کا سایہ ہے تو پھر کعبے نہ جایا کر، علی کعبے میں آیا ہے، علی حق کی طرح۔ ساڑھے تو وڈے شہر مجمع بیٹھے بھائی جان، بڑی مہربانی، امام زمانہ آپ کا آباد و شاد ہے۔ کسی کے گھٹانے سے علی گھٹتا نہیں، کسی کے بڑھانے سے علی بڑھتا نہیں۔ شہید علامہ ناصر عباس مولا ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، ان کا بہت قیمتی فکرہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، ہائے ہائے کیسے بڑے لوگ اور بڑی باتیں جی، بہت کم عمر میں انہوں نے بہت زیادہ سفر طے کیا، خالق کونین ان کے درجات میں اضافہ فرمایا، بہت پیارے بھائی تھے، بہت دوستانہ بھی تھا، یارانہ بھی تھا، دوستانہ بھی، اور بالکل بھائیوں کی طرح ان کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر دوستی کا مزہ ہی نہیں آیا کسی کے ساتھ، مولا کی قسم بڑے لوگ یقین کرتے۔ تو ان کا ایک فکرہ میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے، ہائے ہائے جو علی کو چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ ایک فکرہ مجھے یاد آ رہے ہیں، ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب، میرے سے بڑا محبت تھی، بڑا ہی پیار تھا، بہت شفیق آدمی تھے۔ ایک دور آیا تھا جب لوگ علی کے خلاف بکواس کر رہے تھے ٹیلی ویژنز پر، ابھی آپ سب ماشاءاللہ باخبر لوگ ہیں، وہ فکرہ مجھے یاد آ گیا۔ میں نے اگر رکھی جائے نا کوئی 10-15 ہزار کتابیں تو ایک فکرہ وزنی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ کراچی میں انہوں نے انہیں جواب دیا جب انہیں چٹ دی گئی کہ یہ کچھ لوگ ٹیلی ویژن پہ علی کے خلاف
حرزہ رسائی کر رہے ہیں تو ان کے لیے کچھ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک ہی فکرہ فرمایا، اور وہ میرے خیال میں جو صاحب علم اور معرفت ہے وہ سمجھ لیں گے میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو وہ فکرہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے بعد وہ خاموشی چھا گئی. وہ جو ٹیلی ویژن پہ بڑے شوخیاں لگا رہے تھے وہ سارے غائب ہو گئے. کہا کیا انہوں نے فرمایا جو علی کو بھونک رہے ہیں انہیں روکو ورنہ ہم وہ پڑھ دیں گے جو اب تک نہیں پڑھا. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا پتہ نہیں وہ یہاں پہ کرنے کیا ہے. بسم اللہ. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے. مولا بولتی زبانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. علی حق ہے یا علی علی حق ہے، حق چھپانے سے نہیں چھپتا. دیکھیے پتہ نہیں کتنے سالوں تک کتنے ہزار ممبروں سے علی کے خلاف بکواسیات ہوتی رہی. علی کل بھی علی تھا. اچھا پریشانی تب بنی جب لوگوں نے علی کی حدیں بنانی شروع کر دی، حدیں ڈھونڈنی شروع کر دی. اور پہلی پریشانی تب بنی جب علی کعبے میں آئے. چونکہ علی سے پہلے بسم اللہ جی علی سے پہلے کوئی کعبے میں آیا نہیں تھا. علی کعبے میں آ گئے. آجائے بسم اللہ آجائے. اللہ آپ کو آباد رکھے. علی کعبے میں آئے اللہ کے گھر میں. اللہ آباد رکھے. یار بڑے معرفت والے صاحبان تشریف فرما. اللہ کے گھر میں اللہ کا ولی آ گیا. لوگ پریشان ہو گئے. کعبے میں علی آ گئے. لوگوں نے سمجھا اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں، یہی حد ہے، اس سے بڑی کیا فضیلت. علی کعبے میں آ گئے. 3 دن تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی. یوں رسالت میں آپ نے ہاتھوں پہ اٹھایا، علی نے آنکھیں کھولی. اور یہ شاہ محدث دہلوی نے لکھا کہ 3 دن کے علی نے رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا. پڑھا جائے یار، بیدار ہو کے بیٹھا کرو. بولو تمہیں آباد اشار. 3 دن کے علی نے رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا. میرا فکرہ نہیں، شاہ محدث دہلوی کا فکرہ ہے. وہ کہتے ہیں 3 دن کے علی کا رسول کو رسول کہہ کے سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس لمحے سے پہلے علی محمد سے مل چکے تھے. چلو آپ کی مرضی ہے مولا. کبھی کبھی آتا ہوں ان آنکھوں میں یار، کبھی کبھار آتا ہوں. علی رسول سے پہلے مل چکا تھا. یوں رسالت میں آپ نے اپنے مقدس ہاتھوں پہ اللہ کے ولی کو اٹھایا. عین اللہ نے آنکھیں کھولی، رسول اللہ کا چہرہ دیکھا اور پہلا کلام کیا. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا. پوچھا یا رسول اللہ قرآن پڑھ کے سناؤ. مجھے کسی نے کہا جی آپ ممبر پہ جا کے نہ تھوڑا حدیں عبور کر جاتے ہیں، 3 دن کے بچے کا بولتے. میں نے کہا کمال ہے، تجھے کس چیز پہ اعتراض؟ کہتے جی یہ 3 دن کا علی کیسے بولا؟ ہمارے بچے تو نہیں بولتے. میں نے کہا تمہارا سب سے بڑا نقش یہ ہے کہ تم انہیں اپنے جیسا سمجھتے ہو. اللہ آباد رکھے. 3 دن کے علی نے آنکھیں کھولی، رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا، قرآن پڑھ کے سنایا. لوگوں نے سمجھا یہی حد ہے. بچپن کا عالم، پہلی سلطنت، ماں کا جھولا، بچپن علی کا. اجدر قریب آیا، علی نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. لوگ سمجھے یہی حد ہے. علی جوان ہوئے، جوانی کی سرحد میں قدم رکھا، بدر فتح کی. لوگ سمجھے یہی حد ہے. خیبر کا دروازہ پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح ہوا میں اچھالا. لوگ سمجھے یہی حد ہے. فضیلتیں بڑھتی گئیں، لوگوں کی پریشانیاں بڑھتی گئیں، لوگ حدیں ڈھونڈتے رہے، حدیں آگے جاتی رہیں. کعبے میں آئے، لوگ سمجھے یہی حد ہے. رسول نے زبان چسائی، لوگ سمجھے یہی حد ہے. قرآن پڑھ کے سنایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. خیبر میں خیبر کا در اڑایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. مولا کی قسم رسالت مآب معراج پہ تشریف لے گئے، علی پہلے موجود تھا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. پردہ معراج سے جو گفتگو ہوئی لہجہ علی کا تھا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. پردہ معراج
کائنات سے جو ہاتھ باہر آیا انگوٹھی علی کی تھی، لوگ سمجھے یہی حد ہے، علی عین اللہ بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے، وجہ اللہ بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے، اسد اللہ بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے، خیبر کا فاتح بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے، احد کا فاتح بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے، صاحب ذوالفقار بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے، رکوع میں انگوٹھی دی، لوگ سمجھے یہی حد ہے، سجدوں کا محافظ کہلایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے، نقطہ بائے بسم اللہ کہلایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے، ساقی کوثر بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے، فاتح خیبر بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے، بطول کا شوہر بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے، حسین کا بابا بنا، لوگ سمجھے یہی۔ لوگوں کی پریشانیاں بڑھتی گئی، پریشان لوگوں کو عقیل محسن نقوی نے دیکھا، عقیل محسن نقوی نے سوچا یہ کیوں پریشان ہیں، ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ انہیں جواب دینے کی نیت سے میں نے 4 سطریں لکھی، مجھے مولا نے بڑی عزت دی، وہ میں کنگ میں پڑھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کون کتنا بیدار ہے۔ جب ان کی پریشانیاں دیکھی تو میں لکھنے میں مجبور ہو گیا، میں نے کہا سمائے گی وہاں وسعت غدیر کی کیسے، بشر کے ذہن میں خیبر ابھی نہیں آیا، میں سوچتا ہوں علی پر وہ سوچتے کیوں ہیں، سمجھ میں جن کی کلندر ابھی نہیں ہے۔ اللہ زندگی کرے، امام زمانہ آباد، آپ جیے، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کا آباد رکھے، میں کسی قابل اچھا 2 گھنٹے پڑھ لوں اچھا یہ کہہ رہے چھوڑ دے، ذلے میرا بھائی ہے اور بہت پیارا بھائی ہے، اور بہت ہی زیادہ محبت بھی، پیار بھی، احترام بھی، پتہ نہیں کتنا اسے عقیدت ہے، میرے والد صاحب کی وجہ سے شاید، ظاہر ان کی شاعری واری پڑھتا ہے، پڑھا لکھا آدمی۔ جس نے علی کو جس رنگ میں دیکھا، عرصے بعد آیا ہوں، تھوڑا پڑھنے دے یا خیر کچھ نہیں، بار بار وہاں سے اشارہ کرے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے۔ علی کو خبر تیری زندگی ہو، امام زمان تجھے آباد۔ ہاں ہاں یار یہ رباعیہ پڑھتے رہیں گے میں چلا جاؤں کسی اور طرح، میں 2 شعر پڑھتا ہوں، اچانک یاد ہے کہ مولا پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا۔ اب بھائی جان ذرا تھوڑا سا صبر کیجیے گا ورنہ رباعیوں سے رباعیاں یاد آ جاتا، اللہ زندگی کری۔ زمین پر یہ شعر سنیے، زمین پر خلد کو جلوہ نما دیکھا ہوا ہے، نجف سے کربلا کا راستہ دیکھا ہوا ہے، نصیری بات ایسے کر رہا تھا جیسے اس نے خدا کو بھی خدا نہ خواستہ دیکھا ہوا ہے۔ علی کو جس رنگ میں جس نے دیکھا، جس نے بھی جس رنگ میں دیکھا، اس نے ویسا ہی علی کی فضیلت میں کوئی فکرہ لکھ دیا۔ اب وہ مظہر العجائب ہے، ظاہر ہے مظہر العجائب ہے نا جی، اللہ کا مظہر کس کی سمجھ میں آئے، تو جس نے جیسا دیکھا ویسا لکھا۔ وہ میں نے مختلف مورخین کو جب پڑھا تو ایک علیحدہ تصویر بن گئی، میں نے اس کو پھر ایک شاعری میں ڈھالنے کی کوشش کی، تھک گئے میں پڑھ لوں تھوڑا سا، اچھا تو وہ میں نے اس کو شاعری میں ڈھالنے کی کوشش کی، وہ پہلا مورخ، پھر دوسرا مورخ، پھر تیسرا تاریخ دان، پھر کسی کی کتاب، پھر کسی کی نے سیرت کی کتاب لکھی، پھر کسی نے لکھی، وہ ذرا ایک تصویر بن جائے کہ آپ شاید لطف لے لیں گے تیرے رجب کے حوالے سے۔ عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی۔ آج میں امتحان میں ڈال رہا ہوں آپ کو، مسدس میں نے یہاں بہت کم پڑھی ہے، بس 2-4 شعر پڑھتا ہوں منقبت کے اور پھر چلا جاتا ہوں۔ بسم اللہ جی، آج بابا جی میں کوشش کر رہا ہوں، ہمت کر رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں، مسدس پڑھتا ہوں کہ 1-2 بند اگر شاید سن لیں۔ عقل و خرد کی، چلیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں بس میرے لیے بڑی بات ہے، جلے اب فون نہ سنیں اللہ دا واسطے، عقل و خرد نہیں سنیں میں مذاق کر رہا ہوں، عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی، نور خدا ہے نور سر طور ہے علی،
اس بند کے بعد سوچوں گا پڑھوں گا نہ عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی، نور خدا ہے نور سرے طور ہے علی، جرت کہاں کہ سوچئے مجبور ہے علی، یعنی کسی کے باغ میں مزدور ہے علی۔ دیکھیے مجھے نہیں معلوم کہ کون ادب پرست بیٹھا ہوا ہے جس کے ذہن میں تھوڑا بہت اسلوب شاعری ہے، وہ اس کا بیت سنے اس کے بعد فیصلہ کرے میں نے جانا ہے یا اس نے سننا ہے۔ عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی، نور خدا ہے نور سرے طور ہے علی، جرت کہاں کہ سوچئے مجبور ہے علی، یعنی کسی کے باغ میں مزدور ہے علی۔ یہ سوچ کے دماغ کو چکر سا آ گیا، مزدور تھا تو کیسے زمانوں میں چھا گیا۔ اللہ تمہیں آباد و شاد، بسم اللہ آپ جی آپ سلامت۔ یہ سوچ کر دماغ کو چکر سا آ گیا، مزدور تھا تو کیسے، صرف 5-7 منٹ اور، کیسے زمانوں پہ چھا گیا۔ کوئی اور مورخ ہے اس نے یہ واقعہ پڑھا، علی کسی کے باغ میں مزدوری کرتا تھا، اس نے کہا یہ جس نے لکھا ہے اس نے غلط لکھا ہے، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ جیسے میں نے علی کو دیکھا ہے، علی اور مزدوری جڑتا ہی نہیں ہے، اس نے لکھ دیا مزدور کب ہے، عشق خدا کا اسیر ہے، ورنہ علی جہاں میں جناب امیر ہے۔ مزدور کب ہے، عشق خدا کا اسیر ہے، ورنہ علی۔ دیکھیے آپ نے بڑی شاعری سنی ہوگی، میں آپ کو دعویٰ تو نہیں کر رہا کوئی، میری 1000 بار توبہ، میں کیا میری مجال کیا، لیکن یہ 2 مصرے عطا ہیں مجھے بادشاہ علی کی، جب بھی پڑھے جہاں بھی پڑھے جو ماحول بنا میں موجات گار ہی بن گیا۔ یہ 2 مصرے آپ نے سمجھ لیے، جشن ہو گیا، میری حاضری ہو گئی، آپ کی دعائیں مولا مستجاب فرمائے۔ مزدور کب ہے عشق خدا کا، حضور خیال سنیے گا، مزدور کب ہے عشق، آج بھائی جان بہت بڑے ذاکر، بہت بڑے ذاکر، مہربانی کر دی سننے چلے آئے۔ مزدور کب ہے عشق خدا کا اسیر ہے، ورنہ علی جہاں میں جناب امیر، ورنہ علی جہاں میں جناب امیر ہے، تقدیر 2 جہان کی روشن لکیر ہے، سردار انبیاء کا حقیقی وزیر ہے۔ اس نے بار بار لکھا میں مانتا ہی نہیں علی اور مزدوری، علی اور مزدوری، دل مانتا نہیں۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے، اس نے کہا علی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پوری کائنات چھان ماری مجھے علی جیسا کوئی اور ملا نہیں۔ اس نے کہا تو نے علی کے بارے میں کیا لکھنا ہے، اس نے کہا ارض و سما میں، ارض و سما کے سارے خزانے علی کے ہیں، شمس و قمر بھی تاج پرانے علی، شمس و قمر بھی تاج۔ آپ جی بھائی جان یہ میرا دونوں ہاتھوں سے سلام ہے جی، بڑی مہربانی جی۔ ارض و سما کے سارے خزانے علی کے، شمس و قمر بھی۔ تیسرا مورخ ہے، اس نے کہا ایک نے لکھا مزدور کرتا تھا، جو نے لکھا وہ اتنا امیر ہے، اس نے کہا میں نے کسی اور رنگ میں دیکھا، اس نے اپنے حساب سے لکھ دیا، چھوڑ لو منبر۔ اس نے کہا جاؤ نا اس کے ظاہری سامان اور رخت پر ہے رشک انبیاء کو اسی کے ہی بخت پر، چلتا ہے بے دریغ جو جادہ سخت پر۔ آج بسم اللہ، آج قابل احترام ہے آپ، اللہ آپ کا بات ہے، بسم اللہ جی۔ جاؤ نا اس کے ظاہری، دیکھنا مجھے بڑی مہربانی، جاؤ نا اس کے ظاہری، اللہ آپ کا بات رکھے، یہ مصرع سنیے گا، جاؤ نا اس کے ظاہری سامان و رخت پر، چلتا ہے بے دریغ جو جادہ سخت پر، ہے رشک انبیاء کو اسی کے ہی بخت پر۔ اس نے لکھا ہے رشک انبیاء کو اسی کے ہی بخت پر، کہنے لگا دیکھو کبھی تو اس کو سلونی کے تخت پر، دیکھو کبھی تو اس کو سلونی کے تخت پر۔ اللہ اکبر، تھا لفظ لفظ سورہ رحمان کی طرح، منبر پہ تھا وہ بولتے قرآن کی۔ انہوں نے کہا تو نے کہاں دیکھا، اس نے کہا میں علی کو ڈھونڈنے نکلا، علی کی سیرت دیکھ رہا تھا، میں کوفے چلا گیا، مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ ملیں گے، میں وہاں پہنچا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے علی کی زیارت کرنی، کہاں ملیں گے، انہوں نے کہا مسجد کوفہ میں وہاں گیا، منظر یہ عجیب تھا، آخری بند پڑھ رہا، منظر یہ عجیب تھا، انہوں نے کہا کیا تھا، انہوں نے جم غفیر تھا، جم غفیر کے آخر میں کائنات کا امیر تھا، خطبہ فیض جاری تھا، محسوس ہو رہا تھا ہواؤں نے سانس روک لیے، زمانے کی دھڑکن ٹھہری ہوئی ہے، انبیاء فرشتے اولیاء ہمتن گوش ہیں، اور علی خطبہ دے رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کیا محسوس کیا، اس نے کہا میں بس جو محسوس کیا وہی لکھ دیا،
وہ خطبہ تو نہیں تھا، وہ تو میرے ذہن میں نقش ہو گیا، وہ لفظ وہ آواز میں بھول ہی نہیں پایا، اور میں لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا کیا لکھنے پر؟ اس نے کہا جو میں نے محسوس کیا۔ اس نے کہا کیا محسوس کیا؟ اس نے کہا آواز میں تھی لہجائے یزداں کی آبرو۔ مولا کی قسم دل جیت لیا یار، جنہوں نے اس مسئلے پہ مجھے داد دے دی میری نوکری ہو۔ مولا امام حسین کی قسم دل بڑا ہو۔ بس اس کا بیت سنیے، میں جا رہا ہوں۔ آواز میں تھی لہجائے یزداں کی آبرو، آیات کردگار تھے الفاظ ہو بہو، حق میں دھلی تھی، حق میں دھلی زبان تھی، ہر حرف باوضو، انسان کے بس کی بات نہیں تھی وہ گفتگو۔ انسان، سر اٹھائیے گا مولا کا واسطہ، انسان کے بس کی، میں سلام کر رہا ہوں، انسان کے بس کی بات، آپ کل تک نعرے لگائیے گا لیکن نعرے کم پڑ جائیں گے، شعر بڑا پڑھ رہا ہوں۔ انسان کے بس کی بات نہیں تھی وہ گفتگو، انسان کے بس کی بات نہیں تھی وہ گفتگو۔ انہوں نے کہا ایسا کیا تھا کہ تو لکھنے میں مجبور ہو گیا کہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی وہ گفتگو؟ اس نے کہا مجھے محسوس یہی ہوا کہ لا ریب وہ لسان خدا کریم تھی، اس کی ہر ایک بات الف لام میم۔ اللہ آپ کو سلامت ہے۔